کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرم گاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرم گاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کولی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی کہ وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔